فرمانی کرتے، والدین معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے، معاف کر ہی دیتے، کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کرتے، معافی کے دروازے آج نہیں کل نہیں کسی کی سفارش سے کھل ہی جاتے۔ لیکن اگر اولاد یوں سر چڑھ کے کہنا شروع کر دے کہ تو میرا باپ ہی نہیں ہے، یا تو میری ماں ہی نہیں ہے، تیرا میری ماں ہونا یہ مشکوک ہے، یہ مجھے قبول ہی نہیں ہے، تو ایسی ناہنجار اولاد کے لیے پھر معافی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے ہاں مجرم کی معافی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، ما دون ذلک کے اندر شرک کے علاوہ سب چیزیں آتی، قتل آتا ہے، زنا آتا ہے، سب کی معافی۔ لیکن باغی کی معافی نہیں۔ اگر وہ اسی بغاوت میں ہی مر جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، توبہ سے اللہ کفر بھی معاف کر دیتا ہے، توبہ سے اللہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے یہ 3 تحفے آپ کو عطا کیے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر واپسی شروع ہوتا ہے، اور پہلے آسمان پر یعنی 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ کی ملاقات کیسی رہی، اور اس ملاقات کے حال احوال ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ 6ویں آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملتے، حضرت موسیٰ بھی پوچھتے ہیں ملاقات کیسی رہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اللہ نے مجھے 3 تحفے دیے، میری لیے اور میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، مجھے بنی اسرائیل کا بڑے اچھے سے تجربہ ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ کی امت اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھا نہیں سکے، آپ اس میں کچھ کمی کروا لیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے جاتے ہیں، پھر دوبارہ جاتے ہیں، مختصر ہے کہ 5 نمازوں پہ 5 نمازوں کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام یوں کرتے ہیں، فرمایا کہ اپنی امت کے لوگوں کو بتا دیجئے گا میں رب بہت رحیم بہت کریم ہوں، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن اجر وہ پھر بھی 50 نمازوں کا پائے پڑھے گی 5، چونکہ میں رب نے پہلے 50 نمازوں کا اعلان کیا، تو اب میرے رب کی شان یہ ہے کہ اجر انہی نمازوں کا باقی رہے گا، لیکن پڑھنی آپ کی امت کو 5 پڑھے گی، 5 پڑھے گی، ہر نماز کا اجر 10 گنا بڑھا کے ادا کروں گا، اور ہر نماز کے بدلے میں جب 10 گنا، ایک نماز کا اجر 10 گنا بڑھے گا، 5 نمازوں پر اجر 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پھر اصرار کرتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو اس میں اور کمی کروا لیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ اب یہاں پہ علمی بات ہے کہ پہلے آسمان پہ ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ نہیں دیتے، اور پھر ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام یہ مشورہ دیتے ہیں، بار بار اصرار کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اللہ کے ساتھ خلیل ہونے کا ہے، اور خلیل اسے کہتے ہیں جو اپنی ہر چیز، اپنی ہر انا، اپنی ہر خواہش کو اپنے محبوب پہ قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور خلیل کسے کہتے ہیں؟ سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے۔ اللہ نے کہا
82 سال کی عمر میں ملنے والا